السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ سن 60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت اور دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی پھوٹی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی، اور کہا، اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پر آتے ہیں اور اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پہ قربان ہونا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ دین خدا پر فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوحے کے نیز پہ سوار ہو کر قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے، تاکہ روز محشر کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکے سے ہو کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ فوجی یزید نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ شب عاشور اپنے تمام چاہنے والوں کے ایک خیمے میں بلایا اور کہا کہ مجھ سے پیار کرنے والوں، یہ جو باہر فوج کھڑی ہے، یہ سب میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں، میرے بابا کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے۔ میں تم سب کے لیے حجن تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ سب امام حسین کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ امام حسین نے کہا، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روکے رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھنا تھا۔ امام حسین نے کہا، جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کر دوں گا، جاؤ۔ بس کچھ دیر کے بعد امام حسین نے جیسے ہی چراغ جلایا، کیا دیکھیں، سب تلوار اپنی گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین، آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے، نہ ہمیں جانوں کا خوف ہے، ہمیں صرف اتنا بتائیں، روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھیں گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں میں قربان ہونا ہے۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے کہا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا، اور نماز فجر میں امام حسین پہ حملہ ہو چکا۔ ایک ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا۔ کبھی حور کا لاشا آتا ہے، کبھی حسین ابن مطہر کا، کبھی اون و محبت کے لاشیں آتے ہیں، تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ امام حسین کی رحلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے، بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ امام علی کہتے تھے، اے حسین، نماز میں دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ہم شکل پیغمبر عطا کرے گا۔ تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔
جب بھی نانا کی یاد آتی تھی علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، امام حسین نے فرمایا جا اکبر، اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی گھوڑے کے زین سے زمین پہ آتے ہیں امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں۔ جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے کے ہاتھوں کو اٹھانا تھا امام حسین نے دیکھتے ہیں ایک پرچی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے۔ بس ہاتھوں سے پرچی کو پکڑا ہے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا اے دادا ابراہیم دیکھ لیں، جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندھی ہوئی تھیں، دیکھو میرے دادا ابراہیم میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی پرچی کو نکالا علی اکبر تڑپنے لگا اور پرچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں اے اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا۔ اور آگے اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں۔ فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی اس پوری دنیا میں مجھے غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے لوگوں کے سوئے ضمیر خاموش رہے، لیکن ایک 6 ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو اپنی ماں کی گود سے گرا کے کہتا ہے مجھے بھی میدان میں لے چلو، میں بھی آقا حسین کے قدموں میں قربان ہوں گا۔ بس امام حسین کو بی بی رباب نے علی اصغر دیا اور کہا اے میرے آقا یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلاؤ۔ امام حسین اصغر کو میدان میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، چند قطرے اسے پانی پلاؤ۔ تو کسی ظالم نے کہا اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو اس کو پانی پلائیں گے۔ بس پھر امام حسین نے کہا اصغر پانی مانگو، یہ سننا تھا۔ اور پھر عمر بن سعد نے کہا حرملہ جلدی اصغر کا نشانہ لیں اور جلدی تیر سے اس کا کام تمام کر لیں۔ آلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلہ رسول ہیں، کوئی شک نہیں، آج اصغر پانی مانگ لے گا۔ اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا۔ تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ تاریخ نے لکھا ایک علی اصغر کی کان میں لگی، ایک گلے میں لگی، ایک کمر میں لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے اصغر کو دیکھا، تاریخ نے لکھا کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کر آسمان کی طرف پھینکا، چاہا آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکا، چاہا زمین تڑپنے لگی۔ خون اصغر اپنے چہرے پہ مل دیا اور کہا روز محشر اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ میرے نانا آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کو کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آ کے سیرت الساجدین زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت اور رسالت کو بیان کرتے رہنا۔ اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الوداع کہہ کر میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شعر کے سامنے آتا ہے فنار ہوتا جاتا ہے، جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے فنار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر چلاؤ کہ امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جائے۔ بس شہروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کے مسلح پہ تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آ جاتا ہے، جیسے ہی دیکھے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ بس شمر قریب آتا ہے اور کہتا ہے یہ کام میں ہی کروں گا، اور گردن پہ امام حسین کے چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری چلانے شروع کرے، دیکھے امام حسین کے مبارک لب ہل رہے ہیں، اور وہ سوچتا ہے شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ قریب آ کے سننے کی کوشش کرتا ہے، کیا سننے امام حسین کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے، اے اللہ میری قربانی قبول کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اور امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ بعد حسین نے خیام جلائے گئے، امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔